اس پر आके नाम रखे हुए मिलते हैं। और खुद कुरान मजीद में जो आयतें हैं वो बाज आयतें साइंस से डील करने वाली, इंसानों के सामने साइंस के जो चीजें हैं उनको वाजे करने वाली होती है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुल 6660 पर 6 आयतें हैं कुरान मजीद में। टोटल कितने हैं? 6666 आयतें हैं तकरीबन। और उसमें से 1000 से ज्यादा आयतें साइंस से ताल्लुक रखने वाली है, साइंस पर रोशनी डालने वाली होती हैं, साइंस की बातों को हमारे सामने इंकिशाफ करने वाली होती हैं। तो इसीलिए मुसलमानों ने जब आके कुरान अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने पेश किया था तो उससे पहले साइंस से उनकी दिलचस्पी नहीं थी। मगर जब कुरान ने इन साइंस की चीजों को सामने पेश किया तो लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो की और बहुत सारी नई नई चीजें मुसलमानों ने इंकिशाफ की। साइंस के अक्सर जो इब्तिदा में जो इंकिशाफ हुआ था, डिस्कवरीज हुए थे, वो मुसलमानों ही ने किए हैं और बाद में आके दूसरे कौम ने उसे आगे बढ़ाया और हम लोग आके पीछे रह गए। तो मैं बता रहा था कि सूरह राद, इसमें जो आज 4 रुकू पढ़े गए थे, इसमें 2 अहम बातें हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। इस कुरान मजीद को अल्लाह के रसूल ने इंसानों के सामने पेश किया और कहा कि इस किताब पर अगर तुम अमल करोगे तो तुमको क्या मिलेगा। लोगों के पास यही सवाल होता है कि अगर कोई चीज मैं अपनाता हूं तो इससे मेरा फायदा क्या होगा। तो कुरान मजीद ने इसका ये जवाब दिया। आज सूरह राद की आयतों में ये आयतें हम लोगों को मिलती हैं। भला बताइए ये किस तरह मुमकिन है, ये कुरान की आयतों का तर्जुमा है, कि जो शख्स खुदा की नाज़िल करदा किताब को हक जानता हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो बिल्कुल इससे गाफिल है, अंधा है। कुरान हमको समझा रहा है, एक आंख देखने वाला है, आंखें जिसकी अच्छी तरह देखती हैं, और एक आके अंधा है। क्या आंख रखने वाला और अंधा दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ऐसी मिसाल कुरान की है। जो कुरान को समझता है, पढ़ता है, उस पर अमल करता है, गोया कि वो आंखों वाला है, उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो आके तारीकी को जानता है, अंधेरे को जानता है, वो उजाले को जानता है, वो तारीकी से बचता है, बुराइयों से बचता है और गलत चीजों से बचता है, और वो नेकियों को पहचानता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर अमल करता है। तो आंख देखने वाला ही ये चीज कर सकता है। मगर जो अंधा होता है उसे अंधेरा भी बराबर है और उजाला भी बराबर है, रात भी उसके लिए बराबर है और दिन भी उसके लिए बराबर है। तो जिसके पास कुरान नहीं है, जो कुरान की तालीमात से वाबस्ता नहीं है, जो कुरान की तालीमात को जानता नहीं है, वो गोया कि अंधा है, वो कुछ भी कर सकता है। ना उसके लिए कोई हराम है, ना उसके लिए हराम है, ना उसके लिए कोई जायज चीज है, उसके लिए नाजायज चीज है, वो अपनी मनमानी करता रहता है। तो गोया कि वो जानवर की तरह जिंदगी गुजारता है, एक अंधा है। तो कुरान मजीद कह रहा है कि नसीहत तो दानिशमंद लोग ये कबूल करते हैं। कुरान में जो बातें बयान की गई हैं ये सिर्फ सुन लेने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान खुद कह रहा है कि तुम अकल रखते हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल दी है, तो तुम इस अकल का इस्तेमाल करते हुए कुरान की इन आयतों पर गौर करो और इससे सबक हासिल करो। और यही आके इस कुरान का मकसद है और इनका तर्ज अमल ये है। अच्छा, हमने आके कुरान को सुना, कुरान की बातें हमारे सामने आई, कुरान के अहकामात हमारे सामने आए, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? तो कुरान उसको आके वाज़े करता है कि उनका तर्ज अमल ये है कि वो अल्लाह से किए हुए वायदे को पूरा करते हैं। अल्लाह ताला से जो वायदा किया गया है वो उसे पूरा करते हैं, उसे तोड़ते नहीं। जो सुलह रहमी करते हैं, सुलह रहमी करना मतलब कि हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, ये तमाम चीजें सुलह रहमी के दायरे में आती हैं। तो जो कुरान की तालीमात पर अमल करने वाला होता है वो उसका दिल बहुत नर्म होता है,
وہ لوگوں پر رحم دل ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور اس سے آ کے اچھی ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ قرآن یہ کردار پیدا کرتا ہے، یہ کیریکٹر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو قرآن پر عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ آ کے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے والی آنکھ دی ہے، سننے والے کان دیے ہیں، سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تو یہ تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں اس کا مجھے صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہی کام مجھے کرنے چاہیے، تو وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے کہ میں نے تجھے تو آنکھ دی تھی اچھی چیزوں کے دیکھنے کے لیے، تم نے فلاں چیز غلط دیکھی، تم نے فلاں چیز غلط دیکھی اور اس کا غلط استعمال کیا، اور اس کی سزا اسے آ کے قیامت کے دن نہ بھگتنی پڑے، تو کہیں اسے برا حساب نہ لیا جائے، وہ ڈرتا ہے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو کم دیا ہے تو کم ہی خرچ کرنا چاہیے، زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے، کھلے ہوئے طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور چھپے ہوئے طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ قرآن مجید ہم لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ کوئی ہم سے برائی کرتا ہے، کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم آ کے اس کے دشمن نہیں بن جائیں گے۔ وہ ایک گالی دیتا ہے تو ہم 2 گالیاں 4 گالیاں دینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ہر برے انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے۔ یہی قرآن کی ایک تعلیم کا ایک آدمی پر اثر ہوتا ہے، وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتا ہے۔ ہمارے جو پڑوس ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان کے رویے سے ہمارا دل آزردہ ہو سکتا ہے، ہم غم زدہ ہو سکتے ہیں، مگر ان چیزوں پر ہم لوگوں کو زیادہ دھیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن لوگوں سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے ان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، انہیں زیادہ دینا چاہیے، ان سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، تو یہ تمام جو ہماری دشمنیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ جو قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرے گا انسان اور یہ کام کرتے رہے گا، اچھے جو کام بتائے گئے وہ کرتا رہے گا، نہ صرف اس دنیا میں وہ آرام سے زندگی گزارے گا بلکہ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا تو جنت میں بھی وہ آ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دادا دادی کے ساتھ، اپنے آ کے قریب جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ وہاں بھی وہ رہے گا، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو گئے۔ تو فرشتے ویلکم کریں گے جنت میں، آئیے ہمارے، یعنی روز بتایا جاتا ہے ریان نام کا ایک دروازہ ہے جو صرف روزداروں کے لیے کھولا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ جو ہمیشہ اپنی زندگی میں روزہ رکھتے تھے وہ اس ریان نام کے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کے دروازے سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اس طرح جو نیکیاں ہیں ان کے دروازے سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ رعد میں آ کے کھینچا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی طرف۔ یہ دوسرا سورہ ہے، اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ بعض سورتوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھے گئے ہیں، اور کل میں نے بتایا تھا کہ 6 پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ آ کے ہم لوگوں کو سورتیں ملتی ہیں، اس میں یہ کہ سورہ ابراہیم بھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور تھوڑی تعداد میں یہودی بھی ہیں۔ یہ تینوں آ کے جو مذہب ہیں یہ آ کے پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ ہیں۔
اور یہ پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. تو یہودی، عیسائی، مسلمان پورے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی کے نام پر یہ سورہ کے یہ ہے. اور اس میں بھی دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں. یہ کہا کہ یہ بات بتائی گئی کہ قرآن جب اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ انسان اس قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے تو قرآن ایک اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ ایسے شخص، ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو آ کے جس کی جڑیں زمین میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہو اور جس کا تنا آ کے بہت زیادہ اونچا ہو اور شاخیں پھیلی ہوئی ہو اور اس میں پھل لگتے ہو، ہر موسم میں پھل رکھتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن جن تعلیمات کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتا ہے ان تعلیمات کو ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے. اور جس قدر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، ہماری جڑیں مضبوط ہوں گی اور پھر ہم آ کے ترقی کریں گے، ہر طرح سے ترقی کریں گے اور اس تنے رکھنے والے اونچے درخت کی طرح ہو جائیں گے. مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ کھجور کے درخت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کی جڑیں نیچے تک بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اکثر ریگستان وغیرہ کے علاقوں میں ہوتا ہے تو پانی وہاں پر دور دور ہوتا ہے تو جڑیں وہاں تک پانی کی تلاش میں دور دور تک پہنچتی ہیں اور اس کا تنا بھی آ کے بہت زیادہ کیا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے اور پھر اوپر میں آ کے ہم کو کھجوریں بھی مل جاتی ہیں اور اس سے سایہ بھی مل جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ لوگوں کے فائدے والا بنے گا، اس سے لوگوں کو، سماج کو، دنیا کو اسے فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا، اس سے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچے گا. یہی ہے کہ مسلمانوں کا شیوا ہے. اور اسلام کے معنی بھی کیا ہے؟ اسلام کے معنی بھی پیس کے ہیں، سلامتی کے ہیں. اور ہم آ کے ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے طرف سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے طرف سے تم کو آ کے سلامتی ہے، تم سیف میں ہو. اور سامنے والا بھی کہتا ہے کہ میرے طرف سے بھی تم آ کے سلامتی میں ہو. تو ہم سلامتی کا پیغام دینے والے لوگ ہیں. اور یہی بات آ کے اسلام سے دشمن لوگوں کو پسند نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ اتنی اٹریکٹ کرے گی کہ پورے لوگ آ کے پورے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دنیا کے لوگ اسلام سے قریب ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ مسلمانوں کا الٹا امیج پیش کرتے ہیں. یہ سلامتی والے نہیں ہیں، یہ آ کے جھگڑالو لوگ ہیں، یہ غصہ والے لوگ ہیں، یہ آ کے فتنہ کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کے برے برے القاب دے کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ہم لوگ چاہے دنیا کیا بھی کرے مگر ہم لوگوں کو اپنے اس چیز پر قائم رہنا چاہیے کہ امن، سلامتی، چین، سکون اور فائدہ ہی فائدہ لوگوں کو اور ہمارے سماج کو ہم سے ہونا چاہیے. اور پھر قرآن مجید ایک اور مثال بھی دیتا ہے کہ شرک کرنے والے، یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال بھی دیتا ہے کہ یہ ہے کہ ایسے جھاڑ کی طرح ہیں، درخت کی طرح ہیں جس کی جڑیں آ کے اوپر اوپر ہیں، بس تھوڑا سا ہاتھ لگائے تو کیا ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا. تو بعض جھاڑ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بدبو بھی آتی ہے، جس میں آ کے نقصان بھی ہوتا ہے. تو ایسی آ کے اس کی مثال ہے. تو اسے آ کے یہ سورت آ کے ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ ہجر شروع ہوتی ہے. سورہ ہجر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہجر کہتے ہیں پتھر کو. تو یہاں سمود کا واقعہ پیش کیا گیا ہے. سمود قوم آ کے پہاڑوں میں اپنا گھر بناتی تھی، چٹانوں میں اپنے گھر بناتی تھی. بڑے بڑے پہاڑوں کو وہ کاٹ کر اس میں اپنے عالیشان عمارتیں وہ بناتے تھے. اور یہ مدینے سے تبوک کے جاتے ہوئے راستے میں اب بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں. اور ہم اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم کام انہوں نے کیا ہے. تو اس میں وہ قوم بستی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اتنے مضبوط گھروں میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ختم کر دیا. تو یہ کہ سورہ ہجر میں ہم لوگوں کو ملتا ہے. اس کے بعد سورہ نحل ہم لوگوں کو ملتی ہے. آج جا کے ہم نے اس کے 12 رکوع پڑھے ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے ایک دو لفظ میں اس بات کو ختم کروں گا. نحل کے معنی آ کے مکھی کے ہیں، تو شہد کی مکھی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا اس میں ذکر کیا ہے. اور جب غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چیز کا قرآن میں کیسے ذکر کیا، تو مجھے بھی آ کے اشتیاق پیدا ہوا. آج میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی چیز
जो इंसेक्ट है मक्खी, उसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि वो आके शहद जमा करती है और फिर आके फूलों को का रस आके दूर दूर तक जाकर जमा करके लेकर आती है। तो मैंने उसके बारे में जानने के लिए जब नेट पर देखा तो बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे मिले, और फिर आगे उसमें से एक आर्टिकल लाइफ साइकिल ऑफ हनी भी उठाया तो 32 पेजेस डाउनलोड हुए। यानी एक बी के लाइफ साइकिल पर 32 पेजेस डाउन हुए। और जब मैंने पढ़ा तो इतनी हैरत अंगेज बातें आई। और हम लोग जानते हैं कि उसमें 3 किस्म के होते हैं, एक क्वीन होती है, एक आके वर्कर्स भी होते हैं, और एक आके ड्रोन्स होते हैं। पूरे छत्ते में आके 50-60 वर्कर्स होते हैं, सिर्फ एक क्वीन भी होती है। और फिर जो ड्रोन्स होते हैं वो तकरीबन 1000 के करीब होते हैं। और ये ड्रोन्स आके मर्द हैं, और ये हनी क्वीन है वो फीमेल है, सिर्फ एक फीमेल, और उसके लिए 1000 मर्द होते हैं, और उन्हीं के जरिए से वो अंडा पैदा करती है। कितने अंडे पैदा करती है बताते हैं कि मिलियंस ऑफ अंडे वो पैदा करती है। उसकी उम्र 4 साल ही है, 3 या 4 साल ही जिंदा रहती है शहद की मक्खी। इन 3-4 सालों में वो मिलियंस ऑफ अंडे देती है। एक दिन में 1000 अंडे देती है, एक दिन में 1000 अंडे देती है। और उसके बच्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बताते हैं कि 2-3 हफ्ते में वो बड़े हो जाते हैं। उनके लिए खाने का इंतजाम होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो 50-60 वर्कर भी होते हैं वो दूर दूर तक जाकर शहद जमा करके इनकी ग़िज़ा के लिए लाते हैं। किसके? वो छोटे बच्चे जो लार्वा होते हैं उनकी ग़िज़ा के लिए लाते हैं वो। और वो कितने बताते हैं कि तकरीबन 1500 टाइम्स उसे फीड करना होता है। हमारे बच्चे को, जो हमारा घरों में पैदा होते हैं बच्चे, कितने वक्त फीड करते हैं हम लोग? 5 वक्त, 10 वक्त, ज्यादा ज्यादा 5 टाइम्स 10 टाइम्स करके फीड करेंगे, दूध पिलाएंगे। मगर इनको कितना है? 1500 टाइम्स आके इनको फीड करना पड़ता है, और फिर ये बड़े हो जाते हैं। और बताते हैं कि लाइफ साइकिल बहुत कम है। ये ड्रोन्स की लाइफ साइकिल तकरीबन चंद माह ही होती है। और एक मरतबा जो वो क्वीन से मिल गए, ड्रोन से मर्द हैं, तो एक मरतबा अपने क्वीन से मिल गए तो तभी मर जाते हैं। यानी एक मरतबा ही उन क्वीन से मिलते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जो वर्कर्स भी होते हैं उनकी जिंदगी तो चंद हफ्ते ही होती है, 7 to 8 वीक्स ही होती है उम्र होती है। और उससे में आके उसका काम करके वो घर बनना, बी का उसमें वैक्स भी होता है, उसमें जो प्लानिंग होती है, वो घर कैसे बनते हैं, वो ये तमाम चीजें इतनी बहुत डिटेल्स मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ निशानदेही करा है। तो इतनी सी छोटी मक्खी में हमने इतनी शान रखी है, तो यकीन इस कायनात को तुम गौर कर सकते हो, जिसमें सितारे हैं, सैयारे हैं, सूरज है, चांद है, उसमें अल्लाह ताला ने कितनी अजीम बातें रखी होंगी। तो इंसान, तुम इन चीजों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत को मानो और उसके सामने सर झुकाओ, तो तुम आके कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।